بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منزل بمنزل کربلا، امام حسین علیہ السلام کا چھٹا پڑاؤ خزیمیہ۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر اپنے مقصد و منزل کی طرف جاری تھا۔ یہ مقدس قافلہ چلتے چلتے پھر ایک منزل پر رکا جو مقام زرود یا مقام زرود سے پہلے تھی۔ یہاں پر پانی موجود تھا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں لمبے سفر کرنے والوں کی درمیانی منازل پانی سے مشروط ہوتی تھیں۔ اس جگہ کا نام خزیمیہ تھا۔ یہ جگہ مقام زرود سے پہلے ہے۔ اس کے بعد کا راستہ کوفہ جانے والوں کے لیے، جیسا کہ معجم البلدان میں آیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے اور سالبیہ کے درمیان 32 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ در حقیقت سالبیہ کے بعد حجاز کی پہلی منزل ہے۔ قبیلہ بنی فرارہ، قبیلہ بنو بدر کی شاخ کے ایک مرد کا بیان ہے کہ ہم زہیر ابن کین بجلی کے ہمراہ تھے۔ زہیر کوفہ کے رہائشی تھے اور قبیلہ بجلیہ کے ابتدائی ممتاز شخصیات میں سے تھے اور کوفہ میں اثر و نفوذ والے ایک معزز فرد تھے۔ ہم اسی راستے پر چل رہے تھے کہ جس راستے پر امام حسین علیہ السلام محو سفر تھے، لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ ناپسند امر یہ تھا کہ ہم ان کے ہمراہ ایک ساتھ سفر کریں اور ایک ہی منزل پر ٹھہریں۔ اس وقت تک جناب زہیر ابن کین عثمانی مسلک پر تھے، لہٰذا زہیر ابن کین کے حکم کے مطابق امام حسین جہاں ٹھہرتے تھے ہم وہاں سے کچھ آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالتے تھے، اور جہاں پر امام آگے بڑھ جاتے ہم پیچھے پڑاؤ ڈال کر آرام کرتے تھے۔ لیکن راستے میں ہم ایک ایسی منزل پر پہنچے کہ چاروں ناچار ہمیں بھی وہاں پر رکنا پڑا جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک طرف اپنا خیمہ لگایا اور ہم نے ذرا ہٹ کر دوسری طرف ہم لوگ اپنے خیمے میں بیٹھ کر ابھی کھانا ہی کھا رہے تھے کہ یکایک امام حسین علیہ السلام کا پیغام رساں حاضر ہوا اور اس نے سلام کیا، پھر خیمے میں داخل ہوا اور کہا، اے زہیر ابن کین، ابو عبداللہ حسین بن علی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم ان کے پاس چلو۔ اس جملے کا اثر یہ ہوا کہ حیرت و تعجب سے جس شخص کے ہاتھ میں جو لقمہ تھا وہ نیچے گر گیا۔ سکوت کا یہ عالم تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم سب کے سروں پر طائر بیٹھے ہیں۔ زہیر ابن کین کی زوجہ دلہم بن عمر کہتی ہے کہ میں نے زہیر سے کہا، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس پیغام بھیجیں اور تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ سبحان اللہ، اگر انہوں نے مجھے بلایا ہوتا تو میں ضرور جاتی اور ان کے گوہر بار کلام کو ضرور سنتی۔ پھر میں نے کچھ نہ کہا، لیکن زہیر ابن کین اٹھے، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ واپس آ گئے، لیکن اب تو بات ہی کچھ اور تھی۔ چہرے پر خوشی کے آثار تھے اور چہرہ گلاب کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ اسی عالم میں زہیر نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ تم میں سے جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے، اور اگر نہیں تو اب اس سے میرا یہ آخری دیدار ہے۔ اس کے بعد زہیر نے کہا، میں تم لوگوں سے ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، اسے غور سے سنو۔ ہم لوگ جب مقام میں بالنجر پر لڑنے کے لیے گئے تو خداوند متعال نے ہم لوگوں کو دشمنوں پر کامیابی عطا کی اور بڑی مقدار میں مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ اس وقت سلیمان باہلی نے ہم لوگوں سے کہا، کیا تم لوگ اس بات پر خوش ہو کہ خداوند عالم نے تم لوگوں کو فتح و ظفر سے نوازا ہے اور کافی مقدار میں مال غنیمت تمہارے ہاتھوں لگا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ تو اس نے ہم لوگوں سے کہا، جب تم لوگ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے جوان دیکھو گے تو تمہارے ان کے ساتھ مل کر جنگ کی خوشی اس مال غنیمت ملنے کی خوشی سے زیادہ ہوگی۔ پھر زہیر نے بتایا کہ اب میں تم لوگوں سے خدا حافظ کرتا ہوں۔ پھر زہیر ابن کین نے اپنی زوجہ کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، اب میں تم کو طلاق دے رہا ہوں۔
تاکہ تم آزاد ہو جاؤ اور گھر والوں کے پاس جا کر وہیں زندگی بسر کرو، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے، میں تمہارے لیے بہتری چاہتا ہوں۔ اسی جگہ سے امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن یکتر حمیری، جن کی والدہ امام حسین علیہ السلام کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، کو بعض راستوں سے مسلم بن عقیل کی طرف روانہ کیا۔ اکثر مورخین نے ٹھوکر کھاتے ہوئے عبداللہ ابن یکتر کو امام کا دودھ شریک بھائی لکھا ہے، جبکہ اللہ کے قائم کردہ اصول کے مطابق معصوم کسی بھی غیر معصوم کا دودھ شریک نہیں ہو سکتا۔ سپاہ اموی جو حسین بن تمیم کی سربراہی میں کوفہ کے قریب قادسیہ میں چھاؤنی ڈالے راستوں کو بند کیے ہوئے تھے اور آمد و رفت پر سختی سے نظر رکھے ہوئے تھی، اس نے عبداللہ بن یکتر کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے گرفتار ہوتے ساتھ ہی امام کا خط چھپا کر نگل لیا تاکہ خط دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ جب آپ عبید اللہ کے پاس لائے گئے تو اس نے کہا، محل کے اوپر جاؤ اور امام حسین علیہ السلام پر حزب کرو، پھر نیچے اتر آؤ تاکہ میں تمہارے سلسلے میں اپنا نظریہ قائم کر سکوں۔ یہ سن کر عبداللہ بن یکتر محل کے اوپر گئے اور جب دیکھا کہ تماشا بین لوگ کھڑے ہیں تو آپ نے فرمایا، ایھا الناس انی رسول الحسین علیہ السلام ابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے تنصروہ وتواذروہ علی بن مرجانہ بن سمیہ الدائی۔ اے لوگوں، میں امام حسین فرزند فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رساں ہوں تاکہ تم لوگ ان کی مدد و نصرت کر سکو، اور اس ابن مرجانہ بن سمیہ کے بچے جس کی پیدائش کا بستر معلوم نہیں ہے کے خلاف ان کی پشت پناہی کرو۔ یہ سنتے ہی عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں چھت سے پھینک دیا جائے۔ اس کے کارندوں نے آپ کو محل کے اوپر سے نیچے پھینک دیا، جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، لیکن ابھی رمق حیات باقی تھی۔ عبد الملک بن عمیر لخمی جو کہ بعد میں کوفہ کا قاضی بنا، آپ کے پاس آیا اور آپ کو ذبح کر کے شہید کر ڈالا۔ اکثر تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ منزل زبالہ پر قیس بن مصاہر سیادوی کی شہادت کی خبر سے پہلے امام علیہ السلام کو عبداللہ ابن یکتر کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے قیس بن مصاہر سیادوی سے پہلے ابن یکتر کو روانہ کیا تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔